جیسا کہ قربانی کے ایام جاری و ساری ہیں، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے ذریعے اپنا مال پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس کار خیر پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ان تمام اعمال پر جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی کہ اس عمل میں جب تک وہ شرط شامل نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل پر ثواب نہیں عطا فرماتا، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل نیک کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس نیک عمل میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر اجر و ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ اب وہ عمل جو بھی حیثیت رکھتا ہو، چاہے اس میں ہمارا مال خرچ ہوا، چاہے ہماری اس میں محنت صرف ہوئی، چاہے ہم بغیر کسی محنت و مشقت کے اس عمل کو کرتے ہیں، ان تمام نیک اعمال میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا، رب کی رضا مقصود نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ کس طرح باطل نہ کرو؟ بالمن والأذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا
کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. اب شرک اکبر تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو اگر شریک ٹھہرایا جائے، کسی کو ملایا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن اس مقام پر پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ شرک اصغر ریا ہے. ریا کا مطلب ریاکاری، دکھاوا. تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو عمل ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے وہ شرک اصغر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں مثال کے ذریعے سمجھا دیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا. جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا. جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اس نے بھی شرک کیا. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ریاکار پر، جو دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا ہے، ریاکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا. جو ریاکار ہے، جو دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے. تو لہذا جو بھی عمل کیا جائے اس میں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے. جیسا کہ قربانی کا موقع ہے، مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں. کوئی ہزاروں میں لایا، کوئی لاکھوں میں لایا. جس کی جیسی حیثیت، جس کی جیسی وسعت، اس نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جانور خرید کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا. اب جانور کی خریداری سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک اخلاص کا بڑا معاملہ ہے. اخلاص کی بڑی حیثیت ہے. اگر جانور خریدتے وقت بھی کہیں نہ کہیں دل میں ریاکاری کا چور ہے تو یہ ہمارا لاکھوں کا جانور قربان کرنا ضائع ہو چکا. لیکن سارے معاملات میں اخلاص اور اخلاص اور اخلاص ہی ہے. لیکن ایک امتحان گوشت کی تقسیم کاری کے وقت بھی ہوتا ہے کہ ہم جانور کو ذبح
لیے کہ آپ کی قربانی ایک اعتبار سے رب تعالیٰ قبول نہیں فرمائے، اس کی کوئی اور دلیل نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے کہیں کہ جناب غریب و غربا کی اگر بددعا لگی مولا اس نے جو لاکھوں کا جانور قربان کیا ہے اس کی قربانی قبول نہیں کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو غریب ہے، جو مفلس ہے، اس کی آن سے بچیں، کہ جب کسی کی آن لگتی ہے تو دنیا اجاڑ دیتی ہے۔ اسی لیے قربانی کے موقع پر مسلمانوں کا خاص طور پر جو غریب و غربا ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس مقام پر بھی جب جانور کے گوشت کی تقسیم کاری ہو رہی ہے، اگر دل میں اخلاص نہیں ہے، غرور و تکبر آ گیا، جناب میں گوشت مار رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا دے کر لوگوں کو خوش کر کے دروازہ بجاؤ گا، جناب ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا، یہ نہیں پتا جناب فریج بنا ہوا ہے، ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں اپنے خصوصی دوستوں کے لیے، خصوصی رشتے داروں کے لیے جناب بنائی جا رہی ہے، فریش فریش پیس جا رہا ہے، لیکن اگر غریب معاملے آ رہا ہے تو ختم ہو گیا جناب۔ تو یہاں پر بھی اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے بھی بچا کر رکھا ہے، اگر کوئی غریب بے سہارا آپ کے پاس گوشت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، آپ کو تو رب نے نوازا ہے، آپ قربانی گزرنے کے بعد تو مزید پھر خرید نہیں سکتے ہیں، لیکن ایسے کئی بیچارے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو سالہ سال قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، جو گوشت خرید نہیں سکتے، جب قربانی کے ایام آتے ہیں انہیں گوشت نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ جانور قربان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو غریبوں کی دعائیں لیجیے۔ کیا پتا اس بار آپ نے 1 لاکھ کا جانور خریدا ہے، آپ نے 1 لاکھ کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے، غریب کو آپ نے خوش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے لیے دعا کر دی، تو آئندہ سال آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید وسعت عطا فرما دے، مزید آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے، کیونکہ غریب جب بھی لے کر کچھ جاتا ہے تو دعائیں ضرور دے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص و للہیت کے ساتھ ہی اپنے عمل کو پیش کریں، کیونکہ جس عمل میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ عمل کر لیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ دنیا کے سامنے جتنی بھی عاجزی اور انکساری رکھیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ دل کی ہر بات کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ریاکاری ہے تو قیامت کے دن ایسا شخص جب اپنے اعمال لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے جواب ملے گا، جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے اجر لے، آج میری بارگاہ سے تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو اس وقت اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت چاہیے، تو صرف اور صرف اخلاص کے لیے عمل کیا جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔